اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، یہ جواب محبت ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام سارے ملائکہ کو بتاتے ہیں، روئے زمین پر آ کر سارے انسان کو بتاتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس روئے زمین پر آ کر اس بندہ خدا کے محبت کی ہوا چلا دیتے ہیں، پھر وہ ہوا جہاں سے گزرتی ہے وہاں کے لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جہاں جہاں تک وہ ہوا چلتی رہتی ہے وہاں کے لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو جواب محبت یہ ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے جب محبت کرنے لگتا ہے تو غوث کو جواب محبت رب نے دیا تو غوث کی شان آج دیکھیے، خواجہ کو جواب محبت اللہ نے دیا تو خواجہ کی شان دیکھ لیجئے، اور داتا کو جواب محبت اللہ نے دیا تو داتا کی شان دیکھ لیجئے۔ اس طرح سے جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان نیک بندوں کی شان دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جواب محبت دیتا ہے تو ان کی عظمت اور ان کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ خاص طور پر پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور چاہت میں جب وقت کا مجدد امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان سب کہیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سارے زور سے کہیے، ان کو زور سے کہنے کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ جن ہستیوں پر یہ انگلیاں اٹھائیں ہم محفل میں ان کے لیے دعائیں کروائیں، کہیے ذرا زور سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں گزار دی، جواب محبت جب رب کی طرف سے ملا تو آج ان کی قبر کو جا کر دیکھیے، ان کے قبر کو جا کر دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جگمگا رہا ہے، روزانہ پھول ڈالنے والے ملیں گے، روزانہ وہاں پر نظر و نیاز کرنے والے ملیں گے، لیکن جن کو جواب محبت نہیں ملا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، لے جاؤ لے جا کے مٹی کے نیچے ڈال دو، اب پوچھ گچھ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، جواب محبت جو ان کے پاس نہیں آیا تو یہ کیا کریں گے؟ ایک تو محبت یحببکم اللہ، جواب محبت یہ ہے، دوسرا یہ ہے جواب محبت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اس بندے سے جو اللہ کی چاہت میں رسول کی پیروی کرتے ہیں، جب جواب محبت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اطاعت کو آسان کر دیتا ہے، پھر وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا چاہے مشکل نہیں لگے گا، جب وہ صلاۃ الاوابین پڑھنا چاہے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، جب وہ روزے رکھنا چاہے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، ورنہ ہوتا تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہمارے لیے مشکل ہے، ان میں سے 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کوئی فجر میں غائب ہو جاتا ہے، کوئی 5 وقت کی بھی صحیح طور پر نہیں پڑھتا، 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کہیں کاروبار میں لگ گیا تو نماز سے چھٹی، یعنی ان پر اطاعت اس قدر بار ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ جن کی محبت کو قبول کر لیتا ہے، جواب محبت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہی سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اطاعت کو آسان کرے گا تو کتنے آسان پیرائے پر تمہاری محبت کا اظہار ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سردیوں کی رات میں شہزادہ کونین کو سلا دیتی تھی، سلانے کے بعد جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگتی تھی، جب پہلے سجدے میں جاتی تو صبح فجر کے اذان کی آواز آتی، سجدہ سے سر اٹھاتی، اٹھا کر کہنے لگتی مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک سجدہ کا یہ ایک سجدہ کا یہ حال ہے تو اطاعت جن پر اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، یقین جانیے کہ قرآن پاک کا ختم کرنا اب اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، نماز پڑھنا اب ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، نوافل کثرت سے پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سارے آسانیاں اس وجہ سے ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ خدا سے بھی محبت کرنے لگتا ہے، تو جواب محبت میں پہلا جواب تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت ان پر آسان کر دیتا ہے، اور دوسرا جواب یہ ملتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب اللہ سے تم محبت کرو گے اور وسیلہ بیچ میں رسول کی ذات کو بنا لو گے، اور بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جوابی محبت جب تمہیں دے گا تو پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
کیونکہ اللہ ایسے بندہ کو محبوب بناتا ہی نہیں ہے جس کے ذمے گناہ ہو۔ جب ہمارے یہاں ملک میں کسی کو وزیر بنایا جاتا ہے، کسی کو اعلیٰ عہدہ دیا جاتا ہے، تو اس کے نام پر اگر FIR ہو تو لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ ان کو وزیر نہ بنایا جائے۔ یہ آدمی کے نام پر FIR ہے، یہ مجرم ہے، اس کو وزیر نہ بنایا جائے گا۔ چاہے ہمارے یہاں بنا دیا جاتا ہے سب کچھ، ڈنڈے کے زور پر سارا کام ہو جاتا ہے، لیکن معیوب تو ہے نہیں۔ دنیا والوں کا یہ قانون تو ہے کہ یہ قاعدہ معیوب ہے کہ کسی کو آپ عہدہ دیں تو وہ عیبدار نہ ہو، وہ FIR اس کے نام پر نہ ہو، وہ بندہ پاک اور صاف ہو، کم سے کم دنیاوی اعتبار سے بھی لین دین میں پاک و صاف ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی محبوبیت کا درجہ دے اور اس کے ذمے گناہ رہے تو اللہ تعالیٰ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فرما رہا کہ اسے معاف فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے گناہ کو درگزر فرما دیتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا بیان رہا اور تینوں کو آپ نے سمجھ لیے۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنی جامعیت ہے کہ پہلے درجے پر چاہت کا بیان ہے، دوسرے درجے پر حصول چاہت کے ذرائع ہیں، تیسرے درجے پر جواب چاہت ہے۔ چاہت قل ان کنتم تحبون اللہ میں بیان کیا گیا، حصول چاہت کے ذرائع فاتبعونی کہہ کر بیان کیے گئے، یہ ذرائع بیان کیے گئے، اور اس کے بعد جواب چاہت یا جواب محبت یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم کہہ کر کہا گیا کہ یہ جواب چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے 2 محبتوں کے بیچ میں فاتبعونی ہے، اور وسیلہ ہوتا ہی یہی ہے کہ جو بیچ میں ہو ادھر سے بھی فیض لے ادھر بھی فیض لے، یا ادھر سے فیض لے ادھر پہنچائے، یا ادھر سے فیض لے کر ادھر پہنچائے، وسیلہ ایسے کہتے ہیں نا۔ تو اسی وجہ سے فاتبعونی 2 محبت کے بیچ میں فاتبعونی ہے۔ تو بس آج کا پیغام یہی لے کر جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس تاریخ میں تشریف لائے تو آپ بہترین وسیلہ بن کر، یہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، وقت تو میں نے آج زیادہ لے لیے، لیکن چونکہ عنوان ایسا تھا اس عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی۔ اب تھوڑی دیر ذرا سا توقف کر لیجیے گا، میں ایک پرچی دیکھ لیتا ہوں اس میں کیا سوال ہے، اس کا جواب دوں گا۔ یہ تو کئی دفعہ جواب دے، میری تقریر سے مناسبت سے جو پرچی اور سوال ہو وہ دیا کریں نا، ورنہ پھر میں بیٹھوں کچھ اور بات کرنے کے لیے، آپ اور کوئی ہمیں پرچی دے دیں کوئی اور، تو یہ بیکار ہے سب۔ یہ جو لوگ بجلیاں استعمال کرتے ہیں چراغاں کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے، تو بھائی میرے بھائی KSC والے سے آپ خود رابطہ کر کے ان کو چاہیے کہ خبر دے دیا کریں، ان کو بتا دیا کریں، جو ایک جائز طریقہ ہے۔ میں نے تو غالباً پہلے بھی اپنی تقریر میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ بجلی کا ناجائز استعمال ایسے مقدس محفل میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہو، اس طریقہ کار کے مطابق آپ بجلی کو استعمال کریں اس طریقہ کار کی وجہ سے۔ لیکن ان جیسے طریقہ کار جو اگر کوئی غلط طریقے سے اپناتا ہے تو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ صحیح طریقہ جو KSC والے سے رابطہ کر کے بجلی استعمال کرنے کا ہے وہی طریقہ کار کو اختیار کریں۔ لیکن پھر بھی اگر ایسا کر لے تو محفل میلاد پر کوئی انگلی نہ اٹھائیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جو مثال فقہ کی ہے اور یہ مسلمہ ہے، بلکہ جو ہمارے مسلک سے نہیں ہے ان کے یہاں بھی یہی اصول ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایک بکری ہے، آپ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس چھری نہیں ہے، آپ نے دکان سے یا کسی کے مکان سے چھری چوری کر لی اور چوری کرنے کے بعد اس بکری کو آپ نے ذبح کیا، اس کے بعد آپ نے اس کا گوشت کھایا۔ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس چوری شدہ چھری سے جو اس بکری کو ذبح کیا ہے اس سے بکری کے حلال ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ بکری کا گوشت بالکل حلال پاکیزہ ہے
उस बंदे का ये अमल जो उसने चोरी के छुरी से बकरी ज़िबा की है, ये अमल उसका नापसंदीदा है, अच्छा नहीं है, लेकिन जानवर बहरकैफ हलाल है। इस मिसाल से समझ गया, महफिल की मिसाल से। ऐसी मुक़द्दस महफिल के हलाल होने में, रूहानी होने में, फैज़याब होने में कि बंदा फैज़याब होता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अलबत्ता ये अमल उसका दुरुस्त नहीं है, उसको चाहिए कि इस अमल की दुरुस्तगी करे और बाकायदा KSC वाले से राब्ता करे, और राब्ता करके जो फ़ीस बनती, जहाँ इतने पैसे खर्च करते हैं वहाँ अगर आपको 500-600 रुपया और KSC वाले को देने पड़े तो वो आप दे दें, लेकिन जायज़ तरीके से, और इस बिजली को इस्तेमाल करें। इस मिसाल से तो आपको इबाम नहीं रहा होगा कि जो आप अपने अंदर एक इबाम पैदा करना चाहते थे। असल में ये सारे दूर दराज से उड़ उड़ कर ये यही बताना चाहते हैं कि महफिल मीलाद किसी सूरत से नहीं होनी चाहिए। हालांकि यही इलाका है कि जब यहाँ पर सियासी जलसा होता है तो इतनी बिजली इस्तेमाल होती है और बेतहाशा कोई बोलने वाला नहीं कि ये सियासी जलसे में जो बिजली इस्तेमाल कर रही है चोरी की बिजली है, इस जलसे में ना जाओ, कोई नहीं कहता। अगर कहेगा तो उसको सुनना पड़ेगा। सबसे कमज़ोर महफिल आजकल आपने सरकार की महफिल को बना दी कि इस महफिल पर उंगली उठाएं सब, अपने अपने नाम की महफिल पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। ये आप जरा सा सोचिए, एक मुसलमान होने के ऐसे से कि उस वक्त कितनी बिजलियां इस्तेमाल होती हैं, उस वक्त आपका दिल क्यों नहीं धड़कता? या अल्लाह, इतनी बिजलियां इस्तेमाल हो रही, कल तो 2 घंटा के बजाय 3 घंटा लोड शेडिंग करेंगे। फिर भी आपको घबराना चाहिए ना, इस तरह होना चाहिए। रोज़मर्रे की बात है, मामूलात है। जब इनका कोई ख़ास प्रोग्राम होता है, यहाँ से वहाँ तक चरागा किए जाते हैं, उस वक्त बिजली तो खर्च हो रही। कौन से KSC वाले को बिल अदा करके बिजली अदा करते हैं? ये सब आप सोचिएगा ज़रा सा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर ईमान रखा हो तो ईमानदारी से फैसला कीजिएगा। मैंने बकरी की मिसाल दे दी, इस महफिल पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और जहाँ तक KSC से राब्ते की बात है, वो मैं तो अभी भी बता रहा हूँ कि आप लोग करने से पहले राब्ता कर लिया करें, ताकि इस बिजली को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो तरीक़ाकार आपको पता लग जाए। या अड़ोस पड़ोस से आप कहें कि आप बिजली दे दें हमें जो है ना इतना पैसा फला KSC वाले को देना, वो पैसा हम आपको देते, बिल आए तो वो पैसा आप उधर दे दीजिएगा। अगर इस महफिल में 3 घरों से बिजली लेकर इस महफिल को सजा दें तो एक घर पे लोड भी नहीं पड़ेगा, और आप अगर मुनासिब पैसे चाहें उनसे बात करके दे दें। और मैं तो ये समझता हूँ कि 3 घर में से तीनों नहीं तो कम से कम 2 घर वाले तो ऐसे ज़रूर होंगे जो कहेंगे यार नबी के नाम के महफिल है, वहाँ मेरे घर से बिजली जा रही, मैं क्या पैसा लूँगा, जाओ ले जाओ। खुद ब खुद वो ऐसे कह देंगे, आपको इजाज़त दे देंगे कि जाओ ले जाओ करीब में। क्योंकि जब यहाँ पर बैठकर मैं मिलाद पढ़ रहा हूँ, जनाब फरीद अशरफी साहब ने इस महफिल पाक का इनेकाद किया, लेकिन यकीन जानिए कि इस महफिल पाक पे चारों अतराफ में जो अल्लाह के नूर व अनवार के तजल्लियात की बारिशें